اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. زندہ باد زندہ باد. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. انتہائی واجب الاحترام حلقہ بی پی 40 کے امیر میاں شاہد سلیم صاحب ایڈوکیٹ اور پی پی 40 تحریک لبیک کے ناظم اعلیٰ میاں محبوب الحسن صاحب، مجاہد ختم نبوت رہنما تحریک لبیک پاکستان ڈاکٹر قاسم ضیاء صاحب، اور بانیان محفل محترم شبیر حسین صاحب، محمد شوکت صاحب، معزز برادران اسلام، عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اس بزم کو سجایا. ہم آج کی بزم میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، سیرت و کردار کو
سیکھنے سکھانے کے لیے، عام کرنے کے لیے، آپ کے مقصد میلاد کو جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو محافل ہیں ہمیں دین سیکھنے کے لیے مواقع ان میں ملتے ہیں، تو آئیے اس کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، میں مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے، اس کے ذریعے اللہ ہماری بخشش عطا فرمائے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو۔ اب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اس کائنات میں کیا کچھ ہو سکتی ہے، اور ہم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس ساری کائنات میں جو اللہ کا فضل اور رحمت جس کے صدقے ہوا، وہ نبی غیبدان، سرور انس و جاں، سیاح لا مکان، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ جانے کائنات، آپ روح کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل ہیں، جس کے فضل کے صدقے سارے فضل اللہ نے عطا فرمائے۔ تو جب بیٹا پیدا ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، اللہ عقل شعور دے دے، ایمان دے دے، اللہ تعالی عزت عطا فرما دے، والدین کی خدمت دے دے، معاشرے میں اچھا انسان بنا دے، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ اس پر خوشیاں مناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن ان سب کی جان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات۔ تو اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی مناؤ، لیکن جس کے صدقے میں اللہ نے تمہیں بیٹے عطا فرمائے، اس کے صدقے، اس کے لیے سب سے زیادہ خوشیاں مناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشیاں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ ہم جمع دو چیزیں کرتے ہیں، یا مال جمع کرتے ہیں یا اعمال جمع کرتے ہیں۔ تو مال بھی جمع کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور اعمال ضروری ہیں تاکہ ہم آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تو مال اور اعمال سب کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے لیے خوشیاں منانا اللہ کو محبوب ہے۔ موضوع طویل ہے، لیکن مختصر یہ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے تو وہ دور قحط سالی کا دور تھا، لیکن جب میرے آقا کریم علیہ السلام اس جہاں میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے ہر طرف ہریالی پیدا فرما دی، قحط سالی ختم فرما دی، لوگ خوشحال ہو گئے۔ اس وقت لوگ بیٹی پیدا ہوتے تو اس کو زندہ درگور کر دیتے، اس کو زندہ قتل کر دیتے، دفن کر دیتے، اور اللہ کو یہ منظور نہ ہوا کہ میری رحمت پیدا ہو، بیٹی عطا کروں، اور محبوب کا میلاد بھی ہو، لوگوں کے گھروں میں غم کی کیفیت بن جائے۔ تو اللہ نے اس سال کسی کو بیٹی نہیں دی بلکہ سب کو بیٹے عطا فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے جھنڈا ایک
مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نصب کروا دیا. خوشیاں منائی اپنی شان کے لائق، اور خالق کائنات نے کسی کو اس سال پریشان نہیں ہونے دیا. ہر طرف خوشحالی ہو گئی. ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خوشیاں کیوں ہیں. عربوں کا دستور ہے کہ جس سال کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا تو اس سال کو خاص نام دے دیتے. مثلا جس سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند سال قبل ہاتھی آئے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، عز اللہ ابرہا لے کر آیا، تو اس کو عام الفیل کہا گیا. عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ غم کی کیفیت پیدا ہوئی، یعنی حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ کا وصال ہوا، تو اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال. اور جس سال میرے آقا تشریف لائے اس سال کو عربوں نے خود سے سنۃ الفتح والابتہاج کا نام رکھ دیا. اس کا معنی ہے خوشیوں کا سال. اس کا معنی کیا ہے؟ خوشیوں کا سال. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہیں سب کو خبر نہ تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو غیر شعوری طور پر وہ خوشیوں کا سال بن گیا. تو انہوں نے اس سال کو خوشیوں کا سال بنا دیا. تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ ہے، مقبول و محبوب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منائی جائیں. یہ آواز ایک کر دیں، یہ ایکو نہ بعد میں آئے، یہ ایک آواز. میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. اب آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر بہتر ہر کوئی اپنے انداز میں، اپنی حیثیت میں خوشی مناتا. ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق خوشی مناتا ہے. جو جتنا ہے اتنا مناتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے. اس کے لیے اخلاص شرط ہے. بادشاہ اپنی شان کے لائق مناتے رہے، مناتے ہیں. اور جو غریب، کمزور اور مالدار نہ ہو، وہ اگر اپنی محبت کے ساتھ پانی رکھ کر ہی حضور کا میلاد منا لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم بزرگ ہوئے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں نا بزرگ اور بڑا وہ ہوتا ہے جو جبے کبے والا ہو، جس کے جناب آگے پیچھے جناب بڑے شورا ہو اور بڑے جناب یہ مریدین اور بڑا کر و فر کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ پسند کر لے وہ اللہ والا بن جاتا. جو مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے وہ اللہ والا ہے. اور جو ظاہری شان و شوکت تو رکھے، حضور کا وفادار نہ ہو تو وہ اللہ والا نہیں ہوتا. تو آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی محدثین کے آبا ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں ہر سال میلاد شریف مناتا تھا. میلاد شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے تذکرے کرنا، ذکر کرنا، خوشیاں منانا، یہ میلاد شریف ہے. حضور کی آمد کے، ولادت سے باسعادت سے پہلے کے، بعد کے آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا، یہ میلاد شریف ہے. آپ ہر سال کرتے. آپ فرماتے ہیں ایک سال مجھ پر تنگ دستی آ گئی تو وہ لوگوں سے جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ تو کرتے نہیں تھے، وہ دین کے نام پر تو پیسے بٹور کر اپنے خزانے بھرتے نہیں تھے، وہ اللہ والے تھے. آج دین کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، دین کو کاروبار بنایا ہے، دین کو بزنس بنایا ہے. دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھاتے ہیں، لیکن حضور کے نام پر پیرا دینا ان کو گوارا نہیں ہوتا. تو وہ پیرا دینے والے لوگ تھے اور حق والے تھے. انہوں نے ایسے کیا کہ کیا کریں، تھوڑے سے چنے لیے، بھنے ہوئے چنے لیے، آپ خود فرماتے ہیں، اور ایک پیالے میں برتن میں رکھے اور ان کو آگے رکھا. حضور کا ذکر کیا. محدث تھے، وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے.
انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا، حضور کا تذکرہ کیا اور ان کو تقسیم کر دیا، لیکن دل میں ملال رہا، دل میں غم کی کیفیت اور پریشان رہے کہ آقا کے نام پر کچھ قربان نہیں کر سکا، لیکن دل میں یہ تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ عرض کر چکا ہوں۔ آپ سو گئے، مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ آپ سو جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور خواب میں دیکھا کہ جو چنے آپ نے حضور کے میلاد پر تقسیم فرمائے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول بھی فرما رہے ہیں اور تبسم بھی فرما رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں خوش ہوں۔ میرے بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے، ہم تو مصطفیٰ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی محبت کو، ہر کسی کی چاہت کو، ہر کسی کی نیت کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تاجدار بریلی شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرات محترم، ہر کسی کی خوشی منانے کا انداز جدا ہے اور جو شرعی طور پر جائز ہے منا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ لنگر پکا کر لیں، نعتیں سن کر سنا کر، بیانات سن کر سنا کر، جھنڈیاں لگا کر، اور آپ جیسے چاہیں جو جائز طریقے ہیں ویسے کریں، جس میں شریعت منع نہیں کرتی وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش کس بات میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اس جہاں میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کا مقصد کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو آخر میں مختصر وقت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بڑا طویل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ موضوع ہے، لیکن میں صرف شارٹ میں عرض کرتا ہوں چونکہ آپ کا آگے بھی پروگرام موجود ہے۔ تو حضور کے میلاد کا مقصد کیا؟ حضور میلاد منانے میں سب سے زیادہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا، آپ کی اس جہاں میں تشریف آوری کا مقصد یہ تھا، قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھایا جائے۔ یہ سب سے اعلیٰ افضل ترین ہے، قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تعلیمات کا اہتمام بھرپور کیا جائے۔ حضور کے میلاد کا مقصد یہ ہے، اللہ قرآن میں بارہا فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک فرما دے، ان کا تزکیہ فرما دے۔ تو آپ نے الحمدللہ اور حافظ صاحب نے جو ہے وہ اہل علاقہ نے آپ نے اہتمام کیا کہ اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دینے کے لیے آپ نے محبتیں پیش کی۔ یہ افضل ترین طریقہ، آئندہ بھی جاری رکھیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب طریقہ ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مقصد یہ ہے، جہاں آپ بڑے بڑے سکولوں میں، کالجوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں اور بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، انگلش، ریاضی اور سائنس اور دیگر علوم پڑھاتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی، پڑھائیں، لیکن اولین ترجیح اللہ کے قرآن کو اور مصطفیٰ کے فرمان کو دینی چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کریں، اس کو جو ہے وہ اولیت ترجیح دیں۔ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور پسندیدہ ہے، اور یہ میلاد کا مقصد ہے۔ حضرات محترم، ایک اور جو بنیادی مقصد ہے حضور کے میلاد کا، وہ مقصد ہے اسلام کا نفاذ۔ کیا مقصد ہے حضور کی آمد کا؟ مقصد کیا ہے؟ اسلام کا، جو میرے آقا دین لے کر اس کا نفاذ، جو میرے آقا سیرت لے کے آ رہا ہے، شریعت لے کر آئے، اس کا نفاذ۔ اگر اس کا نفاذ نہیں ہے تو یہ ساجگے گلیاں بازار لگیاں نے تے موجاں تے لائی رکھی سونیاں، اس کا مقصد نہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ ہم پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، ہم نے دکانداری بنائی، دکانداری سجائی، لوگوں کو پاگل بنایا، لوٹا اور چلے گئے، یہ مقصد نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اس مشن پر
عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیت، امام انقلاب، امام عظیمت، شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول، استاذ العلماء، مفتی اعظم حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے بتایا کہ آج اسلام کو جس بات کی ضرورت ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ بھی الحمدللہ بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، نگر نگر، شہر شہر اور ہر مقام پر، ہر فورم پر قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا، اور اسلام کو جو صحیح تشخص ہے، صحیح جو اس کی روح ہے، اس کو پیش کیا۔ بازاری سودا نہیں بیچا، بازاری سودا نہیں بیچا، لوگوں کو خوش نہیں کیا، لوگوں کے پروردگار کو خوش کیا ہے، مدنی تاجدار کو خوش کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا ہے۔ اور جو بات آپ نے فرمائی یہ اسلام کی روح ہے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، دین کے نام پر کھانے والے، حضرت علامہ مولانا قاری زاہد ندیم سلطانی صاحب، دین کے نام پر کھانے والے، دین کے نام پر پلنے والے، ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، ورنہ تو یہ ساری کائنات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے چل رہی ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہم جو سانس بھی لے رہے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں لے رہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے آقا کے صدقے ملتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقصد یہ تھا کہ جو میں دین لایا ہوں اس کو دنیا میں نافذ کیا جائے، نہ کہ اس لیے کہ ہم رنگ رنگیلے پروگرام کریں، رنگ رنگیلے بیان کریں، رنگ رنگیلے جو ہے وہ نعتیں سنائیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ان سب کا مقصد یہ تھا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کو دنیا میں نافذ کیا جائے، کوئی غریب نہ رہے، کوئی محتاج نہ رہے، کوئی بیوہ جو ہے وہ بے سہارا نہ رہے، اور کوئی جناب بچے یتیم بھوکے نہ سوئیں، کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، اور اسلام کا بول بالا ہو، اللہ رسول کے ذکر کو عام کیا جائے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقصد تھا۔ اگر محض ورد وظائف ہی میرے آقا کا مقصد ہوتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غار ہیرا میں کئی سالوں سے عبادت فرما رہے تھے۔ اگر وہاں بیٹھنا مقصد ہوتا، اگر ذکر اذکار ہی محض مقصد ہوتا تو میرے آقا سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نفاذ کے لیے مکہ کو، اپنے وطن کو چھوڑا اور مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، اور وہاں بھی جا کر آرام سے نہیں بیٹھے، حجرے میں نہیں بیٹھے، ریاست مدینہ کو، ریاست مدینہ کا بنیاد رکھ دی، اور آج کے ریاست مدینہ کا نام لے کر ریاست مدینہ کے تشخص کو بدلنے والے اور اس کو نقصان پہنچانے والے یہ سمجھ جائیں کہ تمہارا یہ فراڈ اور تمہارا یہ دھوکہ ریاست مدینہ کا نام لے کر ریاست مدینہ کی مخالفت کرنے کا یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، یہ ریاست مدینہ وہ بنائیں گے جو مصطفیٰ کریم چاہتے ہیں، جو صحابہ کرام چاہتے ہیں، وہ اہل بیت پاک چاہتے ہیں، اور قبلہ امیر المجاہدین نے اس کا آغاز کر دیا اور عالم اسلام کے اندر بیداری کی لہر پیدا کر دی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوگا۔ حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مقصد یہ تھا کہ میں جو ہے وہ اسلام کو نافذ کروں گا، اس لیے آقا کریم علیہ السلام غزوہ بدر میں تشریف لے کر جاتے، غزوہ احد میں جاتے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے خندق کا مارکا، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے تبوک کا مارکا، صحابہ کرام نے جنگ یمامہ میں اپنی قربانیاں پیش کی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے شہزادوں نے، آل بیت پاک نے کربلا کو سجا کر بتا دیا کہ اسلام حجروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جب اسلام کو ضرورت ہو تو اپنا تن من دن اولاد سب کچھ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قربان کر دینے کا نام ہے۔ اگر اسلام پر آنچ آ گئی
تو تمہاری ہر چیز باطل اور ضائع ہو جائے گی. اگر اسلام بچ گیا تو حسین کا نام بھی دیکھو تمہارے سامنے زندہ اور جاوید ہے. اس لیے اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ فکر والی بات ہے. رسم شبیری لمبی لمبی تقریریں کرنا نہیں ہے. رسم شبیری رنگ بیانی کرنا مقصود نہیں ہے. رسم شبیری لنگر کھانے کا نام نہیں ہے. رسم شبیری یہ قمقمے لگانے کا نام نہیں تھا. رسم شبیری یہ ہے کہ دین کے لیے علی اصغر جیسا بچہ بھی شہید کر دیا جائے. رسم شبیری یہ ہے کہ دین کے لیے علی اکبر جیسا شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان اس کو بھی قربان کر دیا جائے. اونو محمد قربان کر دیے جائیں. آپ کے بھائی شہید ہو جائیں, آپ کے جانثار شہید ہو جائیں, کوئی پرواہ نہیں, لیکن نانے کے دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ رسم شبیری ہے. یا رسول اللہ. یہ رسم شبیری ہے بھائی. یہ میں میلاد میں کوئی تقریر نہیں, تقریر تو آپ انشاءاللہ خطاب سنیں گے. میں تو اتنا پیغام اقبال کا کہتا ہوں ہوس بلائے منبر ہے تجھے رنگیں بیانی کی. مال کی, اولاد کی, اقتدار کی, شہرت کی, پیسے کی, بدکاری کی ہوس ہوتی ہے. منبر رسول پر بیٹھ کر بھی صرف رنگ بیانی کی ہوس ہو, یہ اقبال کہتا. وہ رنگ بیانی نہ کرو, اگر کر چرچے کرو, حضور کے مشن کو عام کرو, تبلیغ کرو, پیغام دو. اقبال کہتے ہیں ہوس بلائے منبر ہے تجھے رنگیں بیانی کی, اور نصیحت بھی ہے تیری ایک صورت افسانہ خوانی کی. اسلام افسانوں کا, کہانیوں کا, قصوں کا نام نہیں ہے. اسلام کردار کا نام ہے. یہ کربلا میں چلا جاتا ہے اور اس کی سیرت ادا کرتے ہوئے, وہ سنت ادا کرتے ہوئے وہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بٹھا دیتا ہے, اور پھر بتاتا ہے کہ جو بڑے بڑے نامور دین کے نام پر کھانے والے پیچھے رہ جاتے ہیں, اور ایک اللہ کا بندہ مسجد سے اٹھتا ہے اور اسلام کا بول بالا کر دیتا ہے, اسلام کی آواز کو بلند کرتا ہے. آج بھی اس رسم شبیری کی ضرورت ہے. اقبال کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تیرے دین و ادب سے, تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی. یہ عیسائیت سے ہے. آ رہی ہے بوئے رہبانی, یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. پیری سے مراد یہ پیری مریدی نہیں ہے, ہم نے تو یہ دکانداری بنا لی ہے بھی. پیری مریدی بھی, یہ پیری سے مطلب بڑھاپا, پیری سے مطلب ضعف, پیری کا مطلب کمزوری. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں جب مسلمان سب سے زیادہ موجود ہیں, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آئے روز حملہ ہوتا ہے, اور یہ ہمارے بے غیرت حکمران, بکا ہوا حکمران, اور یہ آج کا مسلمان محض تماشائی بنا ہوا ہے, احتجاج کر رہا ہے اور بے بس نظر آتا ہے, کوئی آنسو بہاتا نظر آتا ہے. میرے مصطفیٰ کے نام پر صحابہ نے آنسو نہیں بہائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے, اہل بیت پاک نے اپنے سروں کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہ میلاد منایا, صحابہ نے اس طرح میلاد منایا. اس لیے لوگ پوچھتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا, اہل بیت نے منایا, تمہیں کیا پتا کہ صحابہ نے کس طرح میلاد منایا ہے؟ تمہیں کیسے پتا کہ اہل بیت پاک نے کس طرح میلاد منایا؟ انہوں نے سروں کے نذرانے پیش کر کے میلاد منایا. آج تم لنگر کھا کر بھی میلاد نہیں منا سکتے تو دین کے لیے نہیں نکل سکتے. آج فرانس نے دیکھیے جو بغیرتی کی ہے سرکاری سطح پر. پہلے تو وہ انفرادی طور پر کر رہے تھے, لیکن اب انہوں نے سرکاری سطح پر بغیرتی کر کے مسلمانوں کو چیلنج کیا, مسلمانوں کو للکارا ہے. اور یہ یہاں سے ملعونہ بھاگنے والی, اور ان خبیثوں نے بگایا اس کو, فرانس گئی
اور اس اپنی ملعونہ کو، ماسی کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس وہاں کا صدر، یہ کون سا اس نے کارنامہ کیا تھا، یہ کون سا مارکا مارا تھا، اس نے ناموس رسالت پر حملہ کیا، اور یہاں کے غدار حکمرانوں نے اس کو باعزت طریقے سے یہاں سے روانہ کیا، اور انہوں نے اپنے پاس عزت دے کر بتایا کہ یہ تمہارے نبی کی شان کی حیثیت سے جو توہین کر کے آئی ہے، ہماری ہیرو بن گئی، اور جو ہمارے ہیرو تھے ہم نے ان کے اوپر پرچے کر کے اندر اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا، اور مسلمان تماشائی بنے رہے۔ حضرات محترم، آج پھر وہ وقت آ چکا، میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے سوچ سمجھ کر اس کا جواب دینا۔ غلامی رسول میں جس کو قبول ہے وہ کہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے میں آپ سے کہلوا سکوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یا آپ جس کو مرضی ہے وہ کہے، جس کو نہیں قبول وہ نہ کہے۔ غلامی رسول میں میں ویسے اپنا نظریہ پیش کر دوں، ہمارے بزرگوں کا جو نظریہ ہے، تاجدار بریلی شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اہل ایمان کا نظریہ، جب تک یہ نظریہ نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ امام عاشقہ، امام عشق و محبت، کشتہ رسالت، مجدد دین و ملت، امام اشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اور آپ بتاتے ہیں آپ نے نظریہ پیش کیا، صرف شاعری نہیں کی، عقیدہ پیش کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کا بھی دل ہو تو اس کو تسلیم کرنا، اور اگر دل نہ کرے تو میں پابند نہیں کر سکتا، میرا نظریہ یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں، چسکے کے لیے نہیں سننا، عقیدے اور ایمان کے لیے سننا، یقین اور ایمان ہو تو کہہ دینا، نہ ہو تو نہ کہنا، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ جو یہ سمجھتا ہے جان میری ہے وہ نہ کہے، اور جو سمجھتا ہے میرا کچھ نہیں سب کچھ مصطفیٰ کا ہے وہ کہہ لے۔ اس لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، جان دے دی ہے کہ اگر کسی نے تو دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے، یعنی سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جب ہے ہی حضور کی اور حضور کے نام پر دے دی تو کون سا احسان کیا، بھئی ان کی تھی، تجھے تو عاریتاً دی، ان کے نام کے لیے دے دی ہے تو ان کا حق ہے۔ تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جہاں ہی اتنے تھے، کروڑوں بھی ہوتے تو مصطفیٰ پر قربان کر دیتا۔ اب میں آپ سے یہ نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، جس کو پسند ہو لگائے، جس کو نہ پسند ہو نہ لگائے۔ غلامی رسول میں آواز صحیح نہیں آ رہی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو قبول ہے۔ غلامی رسول میں ماشاءاللہ، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جس کی جان اپنی ہو بچا کر رکھے، ہمیں نہیں چاہیے، اور جس کو پتا ہے میری جان میری نہیں مصطفیٰ کی ہے تو وہ ضرور کہے غلامی رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ اب یہاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ابھی جان دینے کی باری نہیں، ابھی وہ موقع نہیں آیا، ابھی موقع نہیں آیا، آئے گا تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ حضور کے نام پر، حضور کے نام پر اگر جان چلی جائے تو سبحان اللہ ہے، یہ تو قیمت پڑ جاتی ہے نا۔ پھر کون جانتا تھا عامر چیمہ، عبد الرحمن عامر چیمہ کو؟ کون جانتا تھا ممتاز حسین قادری کو؟ کون جانتا تھا غازی علم الدین شہید کو؟ کون جانتا تھا غازی خالد کو؟ کون جانتا تھا ظہیر حسن کو؟ آج ساری دنیا اس کو جان رہی ہے۔ یہ اس بات سے ڈرتا ہے، کافر اس بات سے ڈرتا ہے، باطل اس بات سے ڈرتا ہے، اور اس نے جو حل نکالا، اس نے جو حل نکالا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بک جائے گا، مال لے لے گا، یہ بک جائے گا، مال لے لے گا۔ اور یہ مجھے میاں محبوب صاحب دکھا رہے ہیں کہ یہ خبر ہے
آن خبر ہے، اوپن، یہ کوئی ہماری بنائی ہوئی خبر نہیں ہے کہ آسیہ ملعونہ خبیثہ اور ملعونہ کو بچانے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے 9 ملین پاؤنڈ ان خبیثوں سے حاصل کیے، یہ غداری کرتے ہوئے، اور ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے۔ انہوں نے قوم کی بیٹی اور عظیم بیٹی اور عظیم اسلام کی سکالر اور جدید سائنس کی علوم کی ڈاکٹر عافیہ صدیقو کو بھی بیچا ہے۔ انہوں نے تو مساجد کو بیچا، مدارس کو بیچا، قرآن کو بیچا، ملک کو بیچا، کشمیر کو بیچا۔ کس کے لیے ہم بات کریں؟ ہم بات کریں گے تو مصطفیٰ کے لیے کریں گے۔ جس کا کھاتے ہیں اس کا تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں میلاد شریف کے حوالے سے، چونکہ میرا خطاب نہیں ہے، میں تو آپ سے جو ہے وہ درد کا پیغام دینے آیا ہوں۔ قبلہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا آپ نے فرمایا کہ اگر اس حکومت نے اور ان حکمرانوں نے فرانس کے ساتھ بائیکاٹ نہ کیا، اپنا جو سفیر ہے واپس نہ بلایا، اور ان خبیثوں کا جو سفیر ہے یہاں سے دفع نہ کیا، تو انشاءاللہ پھر ہم میدان میں آئیں گے اور اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ وہاں ڈٹ کر بیٹھیں گے۔ آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ جو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آخری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ابھی مرحلہ ہے نا، ابھی انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو اللہ کرے آپ ڈٹ جائیں انشاءاللہ، یہ پہلے ہی اللہ کے فضل و کرم سے کام پورا ہو جائے، بس آپ کے ڈٹ جانے کی دیر ہے، خدا کی قسم۔ اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو، جب بھی مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال بعد، زندگی میں جب بھی الیکشن ہو، ایک ہی ہمارے پاس طریقہ ہے ان خبیثوں کو، غداروں کو بگانے کا، ان کو، دین کے غداروں کو، پاکستان کے غداروں کو۔ وقت نہیں ہے میں عرض کرتا، اتنا ہی سمجھ لیں، ایسے ہی نہ سمجھیں کہ جناب کہہ رہے ہیں یہ ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے جو ان کی باتیں کرتے ہیں، ایک بکواس کرتا ہے، آپ سنتے ہیں، خواجہ آصف نے کہا کہ کسی دین کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اس نے یہ کہا، اور کشمیر کا سودا کیا وغیرہ، یہ لمبی باتیں ہیں، مقصد نہیں ہے۔ ایک ہی ہمارے پاس طریقہ ہے کہ جب الیکشن ہو ان خبیثوں کو ہم نے ووٹ، میں نے جان نہیں مانگی آپ سے، میں یہ مانگ رہا ہوں، میں جان نہیں مانگ رہا، وہ تو ان کی ہے، وہ آپ کا سودا ان کے ساتھ، میں یہ مانگ رہا ہوں اپنے لیے، دین کے لیے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں بابا جی خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے میسج کے لیے، ہمارا یہ مزاج نہیں، لیکن ہم بتا دیں کہ ہم دین کے لیے سیاست کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ دین ہے، یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ نہ سمجھنا یہ دنیا داری نہیں، یہ فراڈیوں کی بات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار کے نوکر اٹھ نہ پڑے۔ علامہ اقبال کہتا ہے جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ان فراڈیوں، مکاروں، چوروں کو، ڈکیتوں کو دیکھ لیا، دین کے، ملک کے غداروں کو دیکھ لیا، انہوں نے دین پر بھی ڈاکہ مارا، ہمارے ملک کو بیچا، قوم کی بیٹی کو بیچا اور آسیہ ملعونہ کو بیچا۔ تو اب ہم ان پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں، اب ہم ان پر اعتماد کرنے والے۔ بابا جی نے اگلے دن حدیث پاک بیان فرمائی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی ایسے شخص کو ووٹ دیتا ہے، حضور کا فرمان ہے، وہ دائرہ اسلام سے خود ہی نکل جاتا ہے۔ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے کہ پریشان ہو جائیں جناب ایسا کہتے، سرکار فرماتے، حضور فرماتے۔ تو جب یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، دین سے غداری کر، اور ہم ان کو سپورٹ کریں، ہمارے پلے کیا رہتا ہے؟ تو اب جب الیکشن آئے گا تو جان نہیں دینی، صرف مصطفیٰ کے نام پر ووٹ دینا۔ تیار ہیں کہ نہیں؟ تیار ہیں کہ نہیں؟ لنگر، پیسے، علماء کی خدمت کریں، ہم صرف اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں ہمارے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ملک کے لیے، دین کے لیے، اور انشاءاللہ ہم ملک پاکستان میں اسلام کو نافذ کریں گے۔
یہ بھی اگلی لمبی باتیں ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، شرعی حیثیت کیا، ہمارا اس سے کوئی، میں مفتی نہیں ہوں تو جو مفتیان کرام کا معاملہ ہے یہ ہمارا مقصد ہے۔ چونکہ آج رائج الوقت ہم اس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، کوئی اور طریقہ ہمارے سامنے موجود نہیں۔ جب ہم اس طریقے سے پہنچیں گے تو اسلام کا نفاذ پاکستان میں ہو جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان بچوں کو، والدین کو، حفاظ کو، اہلیان علاقہ کو، علامہ ڈاکٹر جو ہے قاسم صاحب، شوکت صاحب، شبیر صاحب، حافظ صاحب، مجھے سب کے نام نہیں آتے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تحریک لبیک پاکستان کا یہی منشور ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہو جائے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، جمعے کو روز بعد از نماز جمعہ 3 بجے مرکز جو ہے وہ پسرور، تحریک لبیک پاکستان کے مرکز پسرور سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلی نکال رہے ہیں، اور اس میں ناموس رسالت کے حوالے سے فرانس نے جو بکواس کی ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم حکومت پاکستان کو متنبع کریں گے اور ان سے کہیں گے، تقاضا مطالبہ کریں گے کہ وہ بائیکاٹ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ فرانس کے ساتھ کرے، اپنے سفیر کو بلائے واپس اور ان کے سفیر کو یہاں سے دفع کر دے۔ یہ بھی مطالبہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور احتجاج کریں گے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ ریلیوں کی تمام احباب شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات جی وقار، یہ تھے صاحبزادہ والا شان حافظ حامد یار ایڈوکیٹ صاحب، جو تحریک لبیک پاکستان سیالکوٹ کے نائب امیر بھی ہیں۔ اپنے ملفوظات سے ہمیں نواز رہے تھے اور قبلہ بابا جی کا پیغام بھی ہم تک پہنچا رہے تھے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ اب میں چونکہ حضرت کے خطاب لاجواب، خطاب بے مثال کے دوران ہی میدان خطابت کے عظیم بادشاہ اور ایک عظیم ابھرتا ہوا نام خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری زاہد ندیم سلطانی صاحب تشریف لائے، میں انتظامیہ کی طرف سے اور اس مسجد کے امام و خطیب اور پوری کیبنٹ کی طرف سے حضرت کو آج کی خوبصورت بزم میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ہی مرتبہ میں نے وہ ان خوش نصیب بچوں کے نام بولنے ہیں، صاحبزادہ والا شان اپنے دست مبارک سے ان کی دستار فضیلت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی نعروں کی گونج میں انشاءاللہ خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ زاہد ندیم سلطانی صاحب خطاب لاجواب، خطاب بے مثال فرمائیں گے۔ وہ خوش نصیب بچے سفیان شبیر ولد محمد شبیر، محبوب خالد ولد محمد خالد، جن بچوں کے میں نام لے رہا ہوں وہ صاحبزادہ والا شان کے قریب تشریف لے آئیں۔ یقیناً خوش نصیب وہ والدین ہیں جن بچوں کے یہ نام لے رہا ہوں، انہوں نے قرآن جیسی عظیم دولت کو حاصل کیا۔ محبوب خالد عظیم بچہ ماشاءاللہ۔ اب سعید الرحمن ولد شاہد محمود، ذیشان طاہر ولد طاہر محمود، زین شہزاد ولد محمد شہزاد، عبد الرؤف ولد عبد الرزاق، عطاء الرحمن ولد لیاقت علی۔ ان خوش نصیب بچوں نے ہمارے اس قاری صاحب علامہ صاحب سے بیٹھ کر قرآن جیسی عظیم تعلیم کو حاصل کیا، قرآن کے عظیم پیغام کو حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ان بچوں کو دونوں جہانوں میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے، اللہ ان بچوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ ہر آن ہر گھڑی اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔
साहबजादा वाला शान अपने दस्ते मुबारक से दस्तार फजीलत फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह ये खुश नसीब बच्चे, इनके मुकद्दरों की यावरी साहबजादा वाला शान के दस्ते मुबारक से दस्तार फजीलत हुई। अल्लाह साहबजादा साहब का साया भी हमारे सरों पे तादेर सलामत रखे। अब किबला सुल्तानी साहब भी दूर दराज से सफ़र करके तशरीफ़ लाए। गूनागू मसरूफियात हैं, दिन की भी रात की भी, और फिर साथ सफ़र भी है। मैं नारों की गूंज में मैं आप अहबाब के सामने पेश करता हूँ। तशरीफ़ लाते हैं खतीब पाकिस्तान मुकर्रर ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जाहिद नदीम सुल्तानी साहेब। इस्तकबाल कीजिए नारों की गूंज में। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, ताजदार खत्म नबुव्वत, दोनों हाथ भी जामे बुलंद करके, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तशरीफ लाते हैं खिताब लाजवाब के लिए, खिताब बेमिसाल के लिए, और मेरे मसलक की तर्जुमानी हकीकी अंदाज में करने वाले अल्लामा कारी जाहिद नदीम सुल्तानी साहब। लाना